یہاں اس لیے چرواتے ہیں کہ سارے جانوروں کی نسبت بکریوں کو چروانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ بکریاں چرواتے ہیں کیونکہ انہوں نے آگے چل کر انسانوں کا چرواہا بننا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسانوں کا چرواہا بنانے کے لیے بکریوں کی چرواہٹ کرواتے ہیں، اور سینے پہ قرآن نازل کرنے کے لیے سینے کو صاف و پاک کر دیتے ہیں بچپن میں ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لے گئی ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، جیسے بچے باہر نکل جاتے ہیں، باہر کھیل رہے تھے کہیں، تو روزانہ ہوتا تھا، ماں بے فکر اپنے گھر میں کام کاج میں لگی ہوئی تھی، تو دوڑتے دوڑتے کچھ بچے آئے ان میں سے، تو وہ آ کر کہنے لگے، اماں ہمارے اس بھائی کو جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بڑی برکتیں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بڑی برکتیں ہو گئی ہیں، اس بھائی کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور سینہ چیر ڈالا، تو وہ لہو لہان ہو گیا۔ ہم تو بھاگتے تیرے پاس آئے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بڑی رونقیں اور برکتیں تھیں۔ تو ماں کہتی ہے میں بھی دوڑ پڑی کہ یہ کیا ہوا، تو میں جب گئی تو بیٹا میرا بڑے آرام سے مطمئن ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، صحیح ٹھیک ٹھاک۔ میں نے سے کہا کہ مجھے تو تیرے بھائیوں نے جا کے بتایا کہ تیرا کسی نے سینہ چیر دیا، یہ کیا ہے؟ وہ غلط کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ دو بندے آئے تھے، ایک نے میرا سینہ چاک کیا، دوسرے نے اندر سے دل نکالا، دل نکال کر آب زمزم ساتھ لائے ہوئے تھے، میرے دل کو آب زمزم سے دھویا، اور پھر دھونے کے بعد پھر میرے سینے کے اندر فٹ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پہلے ہی بڑا پاک سینہ بنایا تھا میں نے، لیکن جب اسے آب زمزم سے دھو کے اس میں قرآن اتارا تو مسئلہ توحید اس کو اتنا پکا اور شرع صدر اتنا ہو گیا کہ کائنات بھول سکتی ہے، سب چیزیں بھول سکتی ہیں، پلٹ سکتی ہیں، بدلی ہو سکتی ہے، لیکن میرے محبوب کو کوئی میری توحید کے بیان سے ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ سبحان جی پتہ میں نے پیچھے ترجمہ کیا تھا کہ نبی پاک چیزیں تمہارے لیے حرام کر کے اور پلید چیزیں تمہاری زندگی سے نکال کے حرام کر کے